السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی ہے ان دنوں کی جب دارالسلام کے کونے میں ایک پرانا شہر تھا جس کا نام تھا باغ روحانی۔ شہر کا نام تو روحانی تھا لیکن حال اس کے بالکل اس کے برعکس تھے۔ علم کی جگہ تھی جہالت، عدل کی جگہ ظلم اور رحمت کی جگہ ڈر کا راج تھا۔ اس شہر کا حکمران تھا سلطان جعفر الملک۔ نام میں جلال تھا لیکن عمل میں نفرت۔ سلطان ہر روز نئے طریقے اختیار کرتا ظلم میں اضافہ کرنے کے۔ اس کے دربار میں بیٹھک ہوتی تھی، جہاں نہ مشورہ ہوتا وہاں صرف اس کے حکم مانتے تھے۔ عوام کا حال یہ تھا کہ مساجد ویران پڑ چکی تھی، بازار خالی تھے اور لوگ اپنی چھتوں پہ بھوک اور خوف کے ساتھ سوتے تھے۔ اسی وقت شہر میں ایک مسافر آیا، نام تھا عبدالرحیم ابن صالح۔ وہ دور کے علاقے سے آیا تھا اپنے والد کی قبر پر دعا کرنے۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ، میرے والد علم والے تھے، تو مجھے بھی ان کا نور دے، ان کا صبر دے، ان کا وجود میرے ارادے میں اتار دے۔ عبدالرحیم نے روزگار کی نیت سے محل میں غلامی کا کام لے لیا، لیکن اس کے چہرے کا نور، اس کے لہجے کی مٹھاس اور اس کی آنکھوں کی گہرائی کسی غلامی کی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر کام ذمہ داری سے کرتا، محل کے باغ میں پانی دینا، جانوروں کا خیال رکھنا، مہمانوں کے لیے دسترخوان سجانا، سب اس سے متاثر تھے، مگر وہ کبھی فخر میں نہیں بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، ہر کام عبادت ہے اگر نیت صاف ہو۔ محل کے باغ کے پیچھے ایک پرانا کمرہ تھا جہاں کتابیں دھول میں ڈوبی تھی۔ وہاں رکھی تھی قرآن کے پرانے نسخے، حدیث کی پرچیاں، تاریخ خلافت کی کتابیں، عدل کے اسلامی اصول۔ عبدالرحیم ہر رات ایک نئی کتاب اٹھاتا، اسے صاف کرتا اور پڑھنے لگتا۔ اس کی رات کی عبادت اور دن کی خدمت دونوں شہر میں مشہور ہونے لگی۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ تیمور ابن فضل ایک دوسرا غلام جو سلطان کا چہیتا تھا، اس نے دیکھا کہ عبدالرحیم کو لوگ عزت دیتے۔ اس کا دل حسد سے بھر گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ غلام نہیں، کسی اور مقصد سے آیا ہے، سلطان کا دشمن بننے آیا ہے۔ پھر ایک دن تیمور نے خفیہ طور پر سلطان کے کھانے میں زہر ملایا اور الزام عبدالرحیم پر لگا دیا۔ جب سلطان تک بات پہنچی تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نورانی چہرے کے پیچھے فتنہ چھپا ہے، اسے قید میں ڈال دو۔ عبدالرحیم کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن تک نہ روٹی ملی نہ پانی، لیکن وہ ہر رات صرف سجدے میں تھا۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے، یہاں ظلم ہے، امتحان ہے، مجھے صبر عطا فرما، تیرے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ وزیر الدین نظم الدین ایک بزرگ اور سمجھدار شخص جو سلطان کا مشورہ دیتا تھا، اس نے چھپکے سے تحقیقات شروع کی۔ گواہی مل گئی، ثبوت مل گیا، تیمور کا جرم ثابت ہوا۔ تیمور کو قید کیا گیا، عبدالرحیم کو آزادی ملی، لیکن سلطان نے نہ معافی مانگی نہ شکریہ ادا کی۔ عبدالرحیم نے صرف اتنا کہا، میں کسی شخص سے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن کے بعد عبدالرحیم نے شہر کے لوگوں کو تعلیم دینی شروع کی۔ ہر جمعہ ہوتا تھا درس، صبر کے فائدے، دعا کا اثر، انصاف کا مقصد۔ لوگ دور دور سے آتے، بچے سوال کرتے، بزرگ رو کر دعا دیتے۔ پھر ایک وقت آیا، باغ روحانی میں پہلی بار بارش ہوئی، فصلیں سب سوکھ گئی، بازار پھر سے آباد ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ بندہ ولی، اس کے ساتھ رحمت چلتی ہے،
لیکن اسی وقت سلطان بستر گر گیا۔ ہر رات اسے ایک ہی خواب آتا کہ ایک روشن چہرہ، اندھیرا اس کے گرد اور آواز آتی، تیرا وقت ختم ہوا، اب حق کے لیے جگہ بنا۔ سلطان نے کہا، عبدالرحیم مجھے معاف کر دو، میں تھک گیا ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ عبدالرحیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا رب اس بندے کو تو نے اختیار دیا، اگر اس نے توبہ کی تو تو بے پناہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلے دن شہر میں جلسہ ہوا۔ سلطان نے کہا، میں طاقت کا تاج چھوڑتا ہوں، آج سے شہر کا قاضی ہوگا عبدالرحیم۔ لوگوں نے تکبیر کہی۔ پہلی بار لوگوں نے آزادی کی ہوا محسوس کی۔ عبدالرحیم نے شہر میں مدرسے قائم کیے، مساجد میں درس شروع کیے، زکوٰۃ کا نظام بنوایا، یتیموں کے لیے گھر بنوائے۔ شہر اب روحانی بستی بن گیا تھا۔ اس کے آخری دن کے الفاظ تھے، انسان جسم سے نہیں پہچانا جاتا، صبر سے اور دعا سے انسان بنتا ہے، اور یہ جو دونوں لے آئے کبھی غلام نہیں کرتے۔ اس ظلم کے شہر میں روشنی کا دیا جلانا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ عبدالرحیم نے صبر سے، دعا سے اور علم سے وہ کر دکھایا جو لشکروں سے بھی نہیں ہوتا۔ تم بھی روشنی بن سکتے ہو اگر راستہ ہو صدقہ اور ساتھ ہو صبر اور دعا کے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔